السلام علیکم احباب۔ عالمی ادب کے شاہکار افسانوں سے ایک دلچسپ افسانہ سنیے۔ افسانے کا عنوان ہے دی ورجر اور اس کے مصنف ہیں سمرسیٹ موہم، جن کا تعلق برطانیہ سے ہے، اور اس افسانے کا اردو ترجمہ کیا ہے سلیم صدیقی صاحب نے، اور اردو میں افسانے کا عنوان ہے حاشیہ باش۔ نیو ویلز اسکوائر پر واقع سینٹ پیٹرز کے گرجے میں بپتسمہ کی رسم ادا کی جا چکی تھی، لیکن البرٹ ایڈورڈ ابھی تک اپنی حاشیہ باشی کا گاؤن پہنے ہوئے تھا۔ اس نے اپنی سب سے نئی اور بہترین گاؤن کو اتنی نفیس اور مضبوط شکنوں کے ساتھ رکھا تھا کہ وہ کسی معمولی چیز کے بجائے پائیدار کانسی کی پوشاک معلوم ہوتی تھی۔ اس کو وہ مرنے والوں کی تجہیز و تکفین اور شادیوں کے مواقع پر ہی استعمال کیا کرتا تھا، اور اب جو اس کے جسم پر تھی وہ بہترین گاؤنوں میں سے دوسرے نمبر پر تھی۔ وہ اس گاؤن کو بڑی طمانینت کے احساس کے ساتھ پہنا کرتا تھا، کیونکہ یہ اس کے مقدس مقام روزگار کی طرح ایک پروقار علامت تھی، اور جب وہ گھر جا کر اس کو اتارا کرتا تھا تو اس کو ایک طرح کی شرمندگی کا احساس ہوتا کہ جیسے وہ جسم پر مناسب ستر پوشی سے محروم ہو گیا ہے۔ وہ اپنی ان لباسوں کی بڑی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتا تھا۔ وہ اپنے لباس کی بڑی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتا تھا اور کسی دوسرے کے بجائے وہ خود ہی ان گاؤنز پر استری کیا کرتا تھا۔ چرچ کی 16 سال کی بطور حاشیہ باش ملازمت کے دوران اس کو یہ درجنوں گاؤنز پہننے کو ملے۔ یہ مسلسل استعمال کے نتیجے میں بوسیدہ ہو کر پھٹتی بھی رہیں، لیکن اسے ان کو ضائع کرنے کی کبھی بھی ہمت نہ ہوئی۔ اس طرح اس کو ملنے والی ان گاؤنز کی مکمل تعداد اس کے پاس کتھئی رنگ کے کاغذوں میں لپٹی ہوئی اس کے بیڈ روم میں موجود کپڑے کی الماری میں موجود تھی۔ اس وقت یہ حاشیہ باش مختلف کاموں کو تندہی سے سر انجام دے رہا تھا۔ رسم میں استعمال ہونے والے پانی سے بھرے ہوئے سنگ مرمر کے ظروف کے اوپر لکڑی کے نقشین ڈھکنے کو رکھنے اور ایک بیمار عورت کے لیے خصوصی طور پر بنی ہوئی کرسی کو باہر نکال کر رکھنے کے کام بھی شامل تھے۔ ان سے فارغ ہو کر وہ وائکر صاحب کے پوشاک گھر میں اپنے کام نمٹانے کا انتظار کرنے لگا تاکہ وہ اپنا حلیہ درست کر کے گھر واپس جا سکے۔ اسی دوران اس نے وائکر صاحب کو دیکھا کہ وہ مرکزی قربان گاہ کے پیچھے والے حصے کو پار کرتے ہوئے اب سامنے کے حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں تاکہ پیچھے بنی نشستوں کی قطار کے درمیانے راستے پر آ سکیں۔ اس وقت وہ اپنے منصب کی مناسبت سے تفویض کردہ سرخ رنگ کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ یہ جناب کس چکر میں یہاں اب رک رہے ہیں؟ حاشیہ باش نے اپنے دل میں سوال کیا۔ کیا ان صاحب کو یہ بھی احساس نہیں کہ مجھے اس وقت چائے کی شدید طلب ہو رہی ہے؟ دراصل یہ وائکر صاحب چرچ میں تھوڑے دن پہلے ہی تعینات ہوئے تھے، سرخ سفید چہرے اور پرتیلے قسم کے 40 کے پیٹے میں تازہ تازہ قدم رکھنے والے آدمی۔ البرٹ ایڈورڈ کو ان کی چرچ میں آمد سے خوشی کے بجائے سابق پادری کے جانے کا رنج کھائے جا رہا تھا، جو کہ پرانی روایات میں ڈھلا ڈھلایا آدمی تھا، ایک منکسر مزاج پادری جو اپنی کھنکتی آواز میں بے ضرر سے وعظ کرتا رہتا تھا اور اپنی بلند سماجی رتبے سے تعلق رکھنے والے آس پاس کے رئیسوں کے پاس باہر دعوتیں بھی اڑاتا پھرتا تھا۔ وہ چرچ کے معاملات درست رکھنے کا تو عادی تھا، لیکن کبھی کسی چھوٹی موٹی کوتاہی پر غصے میں آپے سے باہر بھی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن یہ جو نئے صاحب ہیں کہ معمولی سے معمولی چیزوں میں بھی اپنی ٹانگ اڑانے کے شوقین ہیں، لیکن البرٹ ایڈورڈ متحمل قسم کا آدمی تھا، اس لیے وہ ان باتوں کو درگزر کر رہا تھا۔ یہ سینٹ پیٹرز چرچ کا ایک بہت متمول علاقے میں واقع تھا، اور اس کے باسی بھی بڑے نفیس اور پڑھے لکھے قسم کے لوگ تھے۔ یہ سینٹ پیٹرز چرچ ایک بہت پوش علاقے میں واقع تھا اور اس کے باسی بھی بڑے نفیس اور پڑھے لکھے قسم کے لوگ تھے۔ اس کے برعکس یہ نئے وائکر صاحب ایسٹ اینڈ کے علاقے سے تشریف لائے تھے، اور ان سے یہ توقع رکھنا بیکار تھا کہ وہ فوری طور پر اپنے چرچ میں آنے والے فیشنیبل لوگوں کی شائستہ عادات و اطوار سے مانوس ہو جائیں گے۔ یہ بلا وجہ ناک بھوئیں چڑھاتے، لیکن شاید وقت کے ساتھ یہ بھی کچھ یہاں کے ماحول کو سمجھ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ البرٹ ایڈورڈ دل ہی دل میں بدستور بڑبڑا رہا تھا۔ جب وائکر صاحب نشستوں کی قطار کے درمیان بنی راہداری کے اتنے قریب آ گئے کہ اس عبادت گاہ کے تقدس و احترام میں چیخنے کے بجائے کچھ مناسب آواز میں اس چرچ کے اہلکار کو مخاطب کر سکیں
اور وہ ان کو سن بھی سکے تو وہ رک گئے اور اس سے بولے، فورمین ذرا ایک منٹ کے لیے میرے ساتھ پوشاک والے کمرے میں تشریف لاؤ گے؟ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جیسا آپ کا حکم عالی جناب۔ اس کے بعد وائکر صاحب اپنی جگہ پہنچ کر اس کے اوپر آنے کا انتظار کرنے لگے۔ پھر دونوں چرچ کے اوپر حصے کی طرف چلنے لگے۔ سر، میرے خیال میں بیپٹسمہ کی رسم تو بہت خوبصورت انداز میں ہوئی۔ بہت دلچسپ چیز تو اس وقت دیکھنے میں آئی جب آپ نے اسے اٹھایا تو چھوٹے بچے نے اچانک رونا بند کر دیا۔ البرٹ ایڈورڈ یوں ہی خاموشی کا سلسلہ توڑتے ہوئے بولا، میرے مشاہدے میں آیا ہے کہ اکثر بچے یہی کرتے ہیں۔ وائکر صاحب نے کچھ خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دینا شروع کیا۔ اس سلسلے میں میرا ان کے ساتھ اچھا خاصا تجربہ بھی تو ہے۔ وائکر صاحب کے دل میں ایک قسم کے پوشیدہ سے طمانینت و افتخار کے جذبات ہمیشہ رہتے تھے کہ وہ کسی بھی نومولود بچے کو جب اٹھاتے ہیں تو ان کے بازوؤں میں یہ قدرتی کشش ہے کہ وہ فوراً سے سکنا رونا بند کر دیتا ہے۔ وائکر صاحب بھی بڑے فخر سے بیان کرتے تھے کہ بچوں کی مائیں اور نرسیں اکثر ان سے کہتی ہیں کہ جیسے ہی کوئی چھوٹا بچہ ان کے ڈھیلے ڈھالے لبادے اور ان کی چھڑی کی آغوش میں آتا ہے وہ اطمینان اور سکون محسوس کرنے لگتا ہے۔ کچھ بھی ہو، ہمارے حاشیہ باش کو یہ اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ نئے پادری صاحب کے اس کبھی کبھار کے معجزے پر اگر تعریفوں کے ڈونگرے برسائے جائیں تو موصوف دلی دل میں بہت خوش ہوتے ہیں۔ بہرحال اس وقت تو وہ وائکر صاحب اپنے پیچھے البرٹ ایڈورڈ کو لیے ہوئے پوشاک گھر میں داخل ہوئے۔ حاشیہ باش کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہاں 2 چرچ وارڈنز بھی موجود ہیں۔ انہیں تو اس نے یہاں سے جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا۔ حاشیہ باش کو دیکھ کر انہوں نے اپنے سروں کی جنبش سے بظاہر خوشی کا اظہار بھی کیا۔ گڈ آفٹر نون مائی لارڈ۔ گڈ آفٹر نون سر۔ جواب میں اس نے دونوں کو باری باری سلام کیا۔ یہ دونوں عمر رسیدہ لوگ تھے۔ جتنی مدت سے البرٹ ایڈورڈ حاشیہ باش تھا تقریباً اتنی ہی مدت سے یہ بھی چرچ وارڈنز بنے ہوئے تھے۔ یہ لوگ اس وقت ایک خوبصورت مشترک طعام والی لمبی پتلی سی میز پر بیٹھے ہوئے تھے جو سابق وائکر نے اٹلی سے خریدی تھی۔ وائکر صاحب ان دونوں کے بیچ میں رکھی ہوئی خالی کرسی پر بیٹھ گئے جبکہ البرٹ ایڈورڈ ان لوگوں کے اور ٹیبل کے سامنے اس سوچ میں کھڑا رہا کہ معاملہ آخر ہے کیا۔ اس کو ابھی تک وہ واقعہ یاد آ رہا تھا جب آرگن بجانے والا مصیبت میں آ گیا تھا اور کسی بڑے جتن سے لوگوں کو اس واقعے کو چھپانے کی کوشش کرنی پڑی تھی۔ بات یہ تھی کہ نیو ویلز اسکوائر کے سینٹ پیٹرز چرچ میں کسی معمولی قسم کے اسکینڈل کی بازگشت بھی سب کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس وقت وائکر صاحب کے سرخ و سفید چہرے کے تاثرات سے ظاہر ہوتا تھا جیسے وہ کسی کے ساتھ پرعزم طور پر کوئی زبردست نیکی کا کام کرنے چلے ہوں، لیکن دونوں وارڈنز کے چہروں پر جو پریشانی تھی وہ کوئی اور ہی کہانی کہہ رہی تھی۔ شاید اس وقت وائکر صاحب ان دونوں کو کسی بات پر مسلسل تنگ کر رہے ہوں گے۔ حاشیہ باش نے اپنے تئیں سوچا، ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو ایسا کام کرنے کو کہہ رہے ہوں گے جو ان کو پسند نہیں ہوگا۔ میری بات لکھ لو، ایسا ہی ہوا ہوگا۔ لیکن البرٹ ایڈورڈ کے یہ خیالات خود اس کے اپنے ابھرے ہوئے پروکار چہرے کے تاثرات سے ظاہر نہیں ہو رہے تھے۔ وہ تو اب تک مجسم تابیداری بنا کھڑا تھا، البتہ اس کے انداز میں خوشامد کا کوئی پہلو شامل نہ تھا۔ وہ اس کلیسائی آفس سے پہلے بھی دوسری جگہوں پر ملازمت کرتا رہا تھا، لیکن ہمیشہ بہت اچھے گھرانوں میں، اور اس کا ذاتی کردار اور رویہ بھی کبھی کسی کے لیے قابل گرفت نہیں ہوتا تھا۔ اس نے اپنی ملازمت کا آغاز ایک شہزادے کے گھر سے کیا تھا جو ایک بڑا تاجر بھی تھا، اور رفتہ رفتہ وہ وہاں 4تھے درجے سے ترقی پا کر اول درجے کا دروان و نوکر بن گیا۔ 1 سال وہ اس بیوہ نوابزادی کے گھر میں اکیلے ہی بٹلر کا کام کرتا رہا۔ پھر اس سینٹ پیٹرز چرچ کی خالی جگہ پر کرنے سے پہلے وہ ایک ریٹائرڈ سفیر کے گھر میں اس نے بٹلر کے فرائض انجام دیے، جبکہ یہاں اس کی ماتحتی میں 2 اور آدمی بھی تھے۔ وہ لمبا تڑنگا آدمی تھا، مختصر گو، سنجیدہ، متین اور پروکار۔ اگر وہ اپنی جسامت اور حلیے سے کوئی ڈیوک نہیں لگتا تھا تو پرانے اسٹیج کا اداکار ضرور لگتا تھا جو خصوصی طور پر کسی ڈیوک کا پارٹ ادا کرتا ہو۔ وہ اپنے اوصاف کے لحاظ سے پختہ عزم، خوش تدبیر اور خود اعتمادی کی دولت سے مالا مال تھا۔ بہرحال وائکر صاحب اب خاصے ترش لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوئے۔ فورمین، ہمیں افسوس کے ساتھ تم سے چند باتیں کہنی پڑ رہی ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم یہاں برسوں سے خدمات انجام دے رہے ہو۔ یہاں موجود چرچ کے چیف وارڈن اور جنرل وارڈن، ان کے ماتحت تمام ذمہ دار لوگ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ تم نے اس چرچ کی خدمات اپنی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ ہر ایک متعلقہ آدمی کی پوری توقعات اور کلی اطمینان کے مطابق سر انجام دی ہیں۔ جواب میں دونوں وارڈنوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن ایک بڑا ہی سنگین مسئلہ میرے سامنے کچھ دن پہلے ہی آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجھے معلوم کر کے بڑی حیرت ہوئی ہے کہ نہ تم پڑھ سکتے ہو اور نہ ہی لکھ سکتے ہو، اور یہ بات میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی یہاں بیٹھے ان صاحبان کو بھی بتائی ہے۔ حاشیہ باش کے چہرے پر یہ سن کر کچھ پریشانی کے ساتھ دکھائی نہیں دیے۔ سر، سابق وائکر صاحب کو میرے بارے میں پورا علم تھا، اس نے وضاحت کرنی شروع کی۔ ان کا تو اس سلسلے میں یہ کہنا تھا کہ میری تعلیم ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ ہر ایک کے لیے پوری دنیا پڑی ہے جس سے وہ علم حاصل کر سکتا ہے۔ مجھ پر تو پہلی بار یہ حیرت انگیز انکشاف ہو رہا ہے۔ جنرل وارڈن چیخ کر بولا،
تمہارا کہنا ہے کہ تم 16 سال سے اس چرچ کے ملازم ہو، لیکن اس طویل مدت میں بھی تم نے ایک لفظ پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ سر، میں نے 12 سال کی عمر میں ملازمت شروع کی۔ اس ملازمت والے گھر میں ایک باورچی نے مجھے پڑھنا لکھانا سکھانے کی کوشش کی، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ اس طرف میرا سرے سے کوئی رجحان ہی نہیں ہے۔ پھر یہ ہوا کہ ملازمتوں کے دوران کسی نہ کسی وجہ سے اس بارے میں مجھے سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ویسے بھی میرے لیے تعلیم کی کمی کبھی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں بنی۔ مجھے تو نوجوانوں پر ترس آتا جو کسی مفید کام میں مصروف ہونے کے بجائے پڑھنے لکھنے میں اپنا وقت ضائع کرتے رہے ہیں۔ لیکن تمہیں دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں، چیف وارڈن گویا ہوا۔ کبھی تمہیں کوئی خط لکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی؟ بالکل نہیں مائی لارڈ، میں اس کے بغیر بھی اپنا کام بہت اچھی طرح نکال لیتا ہوں۔ اب تو اخباروں میں اتنی تصویریں چھپتی ہیں کہ مجھے ان سے اچھی طرح علم ہو جاتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ پھر میری بیوی تو ایک دانشور قسم کی عورت ہے۔ جب کبھی کسی کو خط لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ میری طرف سے لکھ دیا کرتی ہے۔ میں کبھی کوئی جواری قسم کا آدمی نہیں رہا ہوں جو کوئی بات اس سے چھپاؤں۔ دونوں وارڈنوں نے یہ سب کچھ سن کر پریشانی سے وائکر صاحب کی جانب دیکھا اور پھر ٹیبل کے نیچے اپنی نظریں جھکا لیں۔ قصہ مختصر۔ فورمین، میں نے ان معزز لوگوں سے اس سلسلے میں بڑی سنجیدگی سے مشاورت کی، اور دونوں کی رائے بھی یہی ہے کہ یہ معاملہ بہت سنگین ہے، کیونکہ نیو نیلے اسکوائرز کے اس باعزت سینٹ پیٹرز چرچ کے لیے ایک بہت نامناسب بات ہے کہ اس کا حاشیہ باش ایسا آدمی ہو جو کہ تعلیم سے یکسر کورا ہو۔ البرٹ ایڈورڈ کا مٹیالہ زردی مائل نہیں سا چہرہ یہ سن کر سرخ پڑ گیا اور اس کی ٹانگوں میں لاشعوری طور پر اضطرابی حرکت پیدا ہو گئی، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے سمجھنے کی کوشش کرو فورمین، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، تم اپنا کام اطمینان بخش طور پر کرتے ہو، میں تمہارے کردار اور صلاحیتوں کا متعارف ہوں، لیکن ہم کو تمہاری افسوسناک حد تک کم علمی کی وجہ سے کسی سنگین مصیبت کا سامنا بھی ہو سکتا ہے، جس کا خطرہ مول لینے کا ہمیں کسی طور بھی اختیار نہیں ہے۔ یہ ہماری دانشمندی اور اصولوں کی پابندی کا بھی تقاضا ہے۔ فورمین، تم آخر کچھ لکھ پڑھ کیوں نہیں لیتے؟ چھوٹے وارڈن نے اس دوستانہ سوال کے ذریعے اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں جناب، مجھے خدشہ ہے کہ میرے لیے اب ایسا کرنا ممکن نہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں پہلے کی طرح اب آپ جیسا جوان نہیں ہوں، اس لیے جب اس کم عمر میں لکھنا پڑھنا نہیں سیکھ سکا تو اب میرے خیال میں ایسا کوئی امکان نہیں کہ میں ایسا کر سکوں گا۔ ہم تم پر سختی نہیں کرنا چاہتے ہیں، فورمین وائکر صاحب نے کہنا شروع کیا، لیکن چرچ وارڈنز اور میں نے بہت اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لیا، اور وہ یہ ہے کہ ہم تمہیں اب سے 3 مہینے دے رہے ہیں تاکہ تم لکھنا پڑھنا سیکھ لو، لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ تمہیں ملازمت سے برخاست کر دیا جائے گا۔ البرٹ ایڈورڈ نے اس نئے وائکر کو کبھی بھی پسند نہیں کیا تھا، بلکہ شروع دن سے ہی اس نے کئی لوگوں سے کہا بھی تھا کہ سینٹ پیٹرز چرچ کے لیے ذمہ دار لوگوں نے اس شخص کا انتخاب کر کے غلطی کی ہے، کیونکہ چرچ میں انتہائی نفیس اور معزز لوگوں کے لیے یہ شخص انتہائی ناموزوں ہے۔ حاشیہ باش نے اس وقت سوچا کہ وہ جب اس شخص کو پسند ہی نہیں کرتا ہے تو اسے دبنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو اپنی اہمیت کا اندازہ تھا، اس لیے اس نے کچھ صاف گوئی سے ہی اس کو جواب دینے کا فیصلہ کیا۔ مجھے بہت افسوس ہے سر، اب میرے جیسے بڈھے طوطے کے لیے کسی نئے کام کا سیکھنا ممکن نہیں۔ میں ویسے بھی بغیر پڑھے لکھے تقریباً اپنی پوری زندگی گزار چکا ہوں اور خود اپنی تعریف کرنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن مجبور ہوں یہ دعویٰ کرنے پر کہ اس سے بہتر میری زندگی بسر نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے اسی طرح زندگی میں اپنے فرائض اتنی خوبی سے انجام دیے کہ قدرت نے مجھے سب لوگوں کی تعریف اور عزت سے نوازا، اور یہ سب کچھ میرے ان پڑھ ہونے کی وجہ سے ہوا۔ اب اگر میں پڑھ لکھ جاؤں تو نہ معلوم پھر میری اتنی عزت ہو یا نہ ہو، اور کوئی مجھے پسند کرے یا نہ کرے۔ اگر ایسا ہی ہے فورمین تو تمہیں چرچ کی ملازمت چھوڑنی پڑے گی۔ بہت بہتر جناب، مجھے آپ کی مجبوری سمجھ میں آ گئی ہے، اس لیے مجھے نوکری چھوڑنے کا کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ جیسے ہی آپ کو میرا بدل ملتا ہے تو میں فوراً استعفیٰ دے دوں گا۔ اور جب البرٹ ایڈورڈ نے وائکر صاحب اور دونوں چرچ وارڈنز کے جانے کے بعد چرچ کا دروازہ بند کیا تو اس کو خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ کس آہنی وقار اور عزت کے ساتھ اس نے نوکری جانے کا اتنا بڑا دھچکا برداشت کر لیا، اور اب اس کے ہونٹ یہ سوچ کر ہی کپ کپا رہے تھے۔ وہ اسی کیفیت میں آہستہ آہستہ پوشاک گھر کی جانب روانہ ہوا، اور اپنے مخصوص کونٹھے پر اس نے اپنی حاشیہ باش کی گاؤن ٹانگ دی۔ اس نے یہ سوچ کر ایک ٹھنڈی سانس بھری کہ اس گاؤں نے کتنی لاتعداد شادیوں اور میتوں کا نظارہ کیا ہے۔ اس نے پھر وہاں ہر چیز کی صفائی کی اور اپنا کوٹ پہن لیا، اور پھر اپنا ہیٹ ایک ہاتھ میں لیے ہوئے نشستوں کے درمیان بنی ہوئی رادری کی جانب اترنے لگا۔ پھر اس نے چرچ کے دروازے کو تالا لگا دیا۔ اب وہ خرامہ اسکوائر کی طرف چلنے لگا۔ افسردگی کے عالم میں اس کے قدموں کی رفتار کچھ بوجھل سی تھی، اس لیے اس نے وہ سڑک نہیں پکڑی جو اس کو سیدھے اپنے گھر پہنچا دیتی، جہاں گرم گرم کڑک چائے اس کا انتظار کر رہی ہوتی، بلکہ اس سڑک سے پہلے ہی اس نے غلط موڑ کی جانب اپنا رخ کر لیا اور بدستور آہستہ آہستہ قدموں سے آگے بڑھتا رہا۔ اس کا دل لگتا تھا کہ بیٹھا جا رہا ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ اس کا کسی گھریلو ملازمت میں واپس جانے کا قطعی دل نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ اتنے سال اس نے خود مختار حیثیت میں چرچ میں ملازمت کی تھی۔ خود مختار حیثیت میں اس طرح کے وائکر یا چرچ وارڈنز کچھ بھی کہتے رہے، لیکن نیو ویلز اسکوائر کے سینٹ پیٹرز چرچ کے معاملات میں آخر اسی کی چلتی تھی کہ آپ کوئی نئی گھریلو نوکری قبول کر کے وہاں
وہ اپنی بے توقیری برداشت کر سکتا ہے؟ یہ خیال اس وقت اس کے لیے سہانے روح بنا ہوا تھا۔ اس نے ملازمت کے دوران کچھ رقم تو جمع کی تھی، لیکن بغیر کام پکڑے صرف اسی پر گزارا کرنا مشکل تھا، کیونکہ ہر سال بڑھتی ہوئی مہنگائی نے ہر ایک کا جینا دوبر کر دیا تھا۔ اس قسم کے ناخوشگوار حالات اور ان سے وابستہ پریشانیوں سے اس کا کبھی بھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ ویسے بھی حاشیہ باش لوگ روم کے پاپاؤں کی مانے زندگی بھر کے لیے اپنے اپنے چرچ سے منسلک رہتے ہیں۔ وہ اکثر سوچتا تھا کہ مستقبل میں کبھی وائکر صاحب کسی اتوار کے واز میں معلوم ہو جانے والے ایک حاشیہ باش کے پاک و شفاف کردار اور اس کی چرچ کے لیے طویل مخلصانہ اور دیانتدارانہ خدمات پر اس کے لیے توصیفی کلمات ضرور ادا کریں گے، اور اس مرحوم حاشیہ باش کا نام البرٹ ایڈورڈ ہوگا۔ اس نے انہی خیالات میں ایک بار پھر ٹھنڈی سانس لی۔ البرٹ ایڈورڈ عام طور پر سگریٹ نوشی نہیں کرتا تھا اور شراب سے بھی دور رہتا تھا، لیکن کبھی کبھار اس کا دل چاہتا تو اپنی عادت کے برخلاف ڈنر کے ساتھ ایک آدھ گلاس بیئر کا بھی پی لیتا تھا۔ اسی طرح جب وہ تھکاوٹ محسوس کرتا تو سگریٹ کی کش بھی لگا لیتا۔ چنانچہ اس وقت بھی یک اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید ایک سگریٹ ہی وقتی طور پر اس کے ذہنی کھچاؤ کو کم کرنے میں مددگار ہوگی۔ اب وہ اپنے ساتھ یہ سگریٹیں تو لیے نہیں پھرتا تھا، اس لیے اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی کہ اس کو کہیں دکان نظر آ جائے جہاں سے وہ گولڈ فلیکس کا ایک پیکٹ خرید سکے۔ اس کو پہلی نگاہ میں تو ایسی کوئی دکان نظر نہیں آئی، لہٰذا اس نے آگے ہی آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ ایک لمبی سڑک تھی اور ہر قسم کی دکانیں اس کے دونوں طرف میں پھیلی ہوئی تھیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی سگریٹ فروخت کرنے والی دکان اس کو نظر نہیں آئی۔ یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے، البرٹ ایڈورڈ دل ہی دل میں بڑبڑایا۔ اس بات کی تصدیق کے لیے اس نے واپس اس سڑک کی طرف پلٹ کر تمام دکانوں کا بغور معائنہ شروع کر دیا۔ واقعی پوری سڑک کے اطراف میں ایک سگریٹ کی دکان بھی نہیں تھی۔ اس پر اس کے قدم ایک جگہ تھم کر رہ گئے۔ اس سڑک کے اطراف ہزاروں لوگ روز چلتے ہیں، یہاں دور دور تک کسی بھی سگریٹ کی دکان کا نام و نشان نہیں، اور اگر کوئی چھوٹی موٹی دکان یہاں کر لے تو خوب کما سکتا ہے۔ تمباکو کے ساتھ مٹھائیوں اور ٹافیوں کا بھی جوڑ بن سکتا ہے۔ لگتا تھا اس کے بدن میں کسی تحریک کی اچانک بجلی دوڑ گئی ہو۔ ارے یہ تو بہت زبردست خیال مجھے سوجھ گیا ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ آپ کے ذہن میں اچانک وہ بات کہیں سے چلی آتی ہے جس کی آپ کو مشکل ہی سے توقع ہوتی ہے۔ بہرحال تیزی سے اس کا رخ گھر کی جانب تھا، جہاں پہنچ کر اس نے چائے کی چسکیاں لینی شروع کر دیں۔ آج دوپہر تم بہت خاموش نظر آتے، کیا بات ہے؟ البرٹ اس کی بیوی نے سوال کیا۔ کچھ نہیں، میں ذرا ایک اہم مسئلے کے بارے میں سوچ رہا ہوں، اس نے جواب دیا، اور وہ اس مسئلے پر ہر زاویے سے خوب غور و خوض کرنے کے بعد دوسرے دن پھر سڑک کی طرف نکل آیا، اور خوش قسمتی سے اس کی نظر ایک چھوٹی دکان پڑی جو کرائے کے لیے خالی تھی اور اس کے حساب سے بہت مناسب جگہ واقع تھی۔ 24 گھنٹے بعد یہ دکان بطور کرایہ دار اس کی تحویل میں آ چکی تھی، اور جب ایک مہینے بعد اس نے نیو ہلز اسکوائر کے چرچ کی ملازمت کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہا تو البرٹ ایڈورڈ فور مین کا بطور تمباکو فروش اور نیوز ایجنٹ کا کاروبار شروع ہو چکا تھا۔ اس کی بیوی بہرحال اس کاروبار سے خوش نہیں تھی، اور اس نے تبصرہ کیا کہ سینٹ پیٹرز چرچ میں حاشیہ باش کی باعزت ملازمت کے مقابلے میں یہ کام اس کی عزت و وقار کو خاک میں ملانے کے برابر۔ اس نے بیوی کو سمجھایا کہ ہمیں وقت کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ کہ چرچ اب وہ چرچ نہیں رہا ہے جو کہ پہلے تھا، جبکہ اب وہ اس طرح کا بادشاہ سیزر بننے والا ہے جو تاریخ میں ہمیں ملتا ہے۔ اور واقعی البرٹ ایڈورڈ نے کاروبار میں خوب کمانا شروع کر دیا، بلکہ اتنا زیادہ کما لیا کہ ایک سال بعد ہی اس نے سوچا کہ اس قسم کی ایک اور دکان کر لی جائے جس میں تنخواہ دار مینیجر بٹھا لیا جائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک اور بڑی سڑک کا معائنہ کیا جہاں پہلی سڑک کی طرح کوئی سگریٹ اور تمباکو کی دکان موجود نہ تھی۔ یہاں بھی اس نے ایک کرائے کی دکان پکڑی اور اس کو فروخت کے مال سے بھر دیا۔ یہ دکان بھی خوب کامیاب رہی۔ پھر اس کو خیال آیا کہ جب وہ 2 دکانیں کامیابی سے چلا سکتا ہے تو آدھی درجن دکانیں بھی منافع پر چلا سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے پورے لندن کی سڑکیں ناپنا شروع کر دی، اور جہاں بھی اس کو کوئی بڑی سڑک سگریٹ تمباکو کی دکان سے خالی نظر آئی اس نے وہیں پر اپنی کرائے پر دکان کر لی۔ اب تو یہ ہوا کہ 10 سال کے اندر اس کی 10 دکانیں ہو گئیں اور منافع سے اس کی تجوریاں بھرنے لگیں۔ وہ پیر کے روز ہر دکان پر جاتا اور وہاں سے آمدن سمیٹتا اور اس کو بینک میں داخل کر لیتا۔ ایک صبح جب وہ بینک میں نوٹوں کے بنڈل اور سکوں کی بھاری تھیلیاں لے کر پہنچا تو معمول کے مطابق ڈپازٹ کرنے کے بعد لوٹنے کو ہی تھا کہ کیشیئر نے اس کو بتایا کہ مینیجر صاحب اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس نے مینیجر صاحب کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ چنانچہ البرٹ ایڈورڈ نے وہاں پہنچ کر جب پہنچا تو البرٹ ایڈورڈ سے مینیجر نے بہت گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور اس کو بڑی عزت کے ساتھ اپنے سامنے والی کرسی پر بٹھایا اور اس سے مخاطب ہوا، مسٹر ایڈورڈ، آپ نے جو رقم اب تک بینک میں جمع کرائی ہے اس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صبح جب وہ بینک میں نوٹوں کے بنڈل اور سکوں کی بھاری تھیلیاں لے کر پہنچا اور معمول کے مطابق ڈپازٹ کرنے کے بعد لوٹنے کو ہی تھا کہ کیشیئر نے اس کو بتایا کہ مینیجر صاحب اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس نے ان مینیجر صاحب کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ انہوں نے البرٹ ایڈورڈ سے گرم جوشی سے ہاتھ ملا کر اس کو بڑی عزت کے ساتھ اپنے سامنے والی کرسی پر بٹھایا اور اس سے مخاطب ہوئے، مسٹر ایڈورڈ، آپ نے جو رقم اب تک بینک میں جمع کرائی ہے اس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کتنی رقم ہے؟ سر، 1 پاؤنڈ سے تو زیادہ ہی ہوگی، لیکن کل کتنی ہے اس کے بارے میں صرف اندازے سے ہی بتا سکتا ہوں۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے
کہ آج کی جمع شدہ رقم سے پہلے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں 30,000 پاؤنڈ سے زیادہ جمع ہو چکے ہیں۔ یہ بینک ڈپازٹ کے لحاظ سے خاصی بڑی رقم ہے، اس لیے میں نے سوچا آپ کو مشورہ دوں کہ بہتر ہے کہ آپ کسی بہتر کاروبار میں سرمایہ کاری کریں۔ جناب، میں اس طرح کا کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا ہوں، میں تو اس رقم کو بینک میں ہی محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں، ہم آپ کو کھرے سونے کی شکل میں ضمانت دیں گے، اس کی تفصیل بھی ہم آپ کو فراہم کرنے کو تیار ہیں۔ سرمایہ کاری کی وجہ سے آپ کو اتنا زیادہ سود ملے گا کہ جو ہمارا بینک نہیں دے سکتا ہے۔ یہ سن کر مسٹر فورمین کے پروکار چہرے پر کچھ پریشانی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ جناب، میں نے اسٹاکس اور شیئرز قسم کی چیزوں میں کبھی تعلق نہیں رکھا ہے اور نہ میں ان کے بارے میں جانتا ہوں، اس لیے میں یہ معاملات آپ پر چھوڑتا ہوں۔ مینیجر یہ سن کر مسکرا کر کہنے لگا، اس کی فکر نہ کریں، بس آپ کو یہ کرنا ہے کہ آئندہ جب آپ آئیں تو آپ کاغذات پر منتقلی کے سلسلے میں اپنے دستخط کر دیں۔ میں یہ تو کر دوں گا، البرٹ یہ کہہ کر کچھ ہچکچایا، لیکن مجھے یہ کس طرح پتہ چلے گا کہ میں کن کاغذوں پر دستخط کر رہا ہوں؟ مجھے یقین ہے کہ آپ کو پڑھنا آتا ہوگا، مینیجر نے کچھ چڑ کر کہا۔ مسٹر فورمین نے اس کی طرف نظریں گاڑی اور پھر بڑی سکون بخش مسکراہٹ سے اس کو جواب دیا، سر، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں بالکل ان پڑھ ہوں۔ آپ کو یہ بات مذاق خیز معلوم ہوگی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں اپنے نام کے سوا کچھ بھی نہیں لکھ سکتا ہوں، اور وہ بھی میں نے کاروبار میں قدم رکھنے کے بعد سیکھا ہے۔ مینیجر صاحب یہ سن کر حیرت کے مارے اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے۔ اس قسم کی حیرت انگیز بات تو میں اپنی پوری زندگی میں پہلی بار سن رہا ہوں۔ سر، بات یہ ہے کہ عمر گزرنے کے بعد مجھے پڑھنے لکھنے کا موقع ملا، لیکن پھر میرا اس کی طرف دل ہی نہیں گیا، بس یہ کچھ ضد کھا گیا۔ مینیجر صاحب نے اس کی باتیں سن کر اس کو گھور کر دیکھا، گویا وہ قبل تاریخ کا کوئی انسان ہو۔ آپ کا مطلب ہے کہ اتنا بڑا کاروبار جو آپ نے کھڑا کیا ہے اور اس کے ذریعے جو 30,000 پاؤنڈ کا خطیر سرمایہ جمع کیا ہے، وہ واقعی آپ کے ان پڑھ ہونے کی حیثیت میں ہی جمع کیا ہے، یا میرے خدا اگر آپ کو پڑھنا لکھنا آتا تو آپ کیا ہوتے؟ سر، اس صورت میں البرٹ ایڈورڈ نے اپنے چہرے پر وہی شاہانہ مسکراہٹ لا کر جواب دینا شروع کیا، اس صورت میں آپ کا یہ خادم نیو ویلز اسکوائر کے سینٹ پیٹرز چرچ میں حاشیہ باش ہوتا۔ افسانے کا اختتام۔